عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ واصف علی واصف رحمہ اللہ نے بڑا حسین اس کو تعبیر کیا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات کے اعتبار سے انسانی تمام ذاتوں سے افضل ہیں، تو جب آپ کی ذات افضل ہوئی تو آپ کا کلام اور آپ کی بات بھی افضل ہوگی۔ پھر ایک الگ سے اس پر موضوع لکھا گیا، اس موضوع پر الگ سے ایک تصانیف کی ایک لائن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو اکٹھا کیا جن کا معنی اور مفہوم جو ہے بڑا مشکل ہے، یعنی وہ عام فہم کلام نہیں ہے، بڑا گہرا کلام ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی جو ہے بہت زیادہ ہے جو ہماری پہنچ سے بالا ہے۔ تو ایسے الگ سے وہ تمام کلمات اکٹھے کیے گئے۔ جو آج کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8032، یہ بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ الفاظ تو مختصر ہیں لیکن معانی اور مفاہیم کی وہ گہرائی اس میں پائی جاتی ہے کہ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس کو سمجھانا سمجھنا بڑا مشکل معاملہ۔ میں پیچھے سے اس کو کوشش کرتا ہوں پیچھے لے کر چلوں اور بات کو سمجھا سکوں۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بنی اسرائیل پر بڑی خاص اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اور قرآن میں ذکر کیا کہ میں نے تمہیں اس جہان کے جس زمانے میں تم تھے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت بخشی، تمہیں ایک خاص مقام بخشا، قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ اور پھر ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے من و سلوہ اترا، تو انہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے حکم دیا گیا بھی روز تمہارے لیے من اور سلوہ، ایک ترنجبین کی سی صورت میں من اور بٹیر نما ایک پرندہ ہے سلوہ، وہ تمہارے لیے روز آ جایا کرے گا، تم نے اس کو روز کا روز کھانا ہے اور ختم کر دینا۔ لیکن انسان ہے، انسانی فطرت ہے، انہیں کہا گیا بھی کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرنا۔ وہ اب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے پتہ نہیں کل آئے نہ آئے، انہوں نے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، گوشت کو ذخیرہ کرنا شروع کیا کہ اس کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کل آئے نہ آئے۔ جب یہ معاملہ بڑھا، اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ گوشت خراب نہیں ہوتا تھا، یا اس کے اندر وہ جو صفت ہے خراب ہونے کی وہ ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے گوشت کو ذخیرہ کرنا شروع کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے منع فرمایا تھا کہ اس کو کل کے لیے ذخیرہ تمہیں روز کا روز مل جائے گا، لیکن انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کیا تو اس کی سزا کے طور پہ یہ ہوا کہ گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ اب رکھتے تو وہ گل سڑ جاتا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا۔ ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرا معاملہ، بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، جو بیویوں والے ہیں نا وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے، باقیوں کو بھی اس کا تجربہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بیوی ہے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ناشکرہ پن اس طرح ظاہر کرتی ہے، کہتی میں نے ساری زندگی تجھ سے کوئی سکھ نہیں پایا، یعنی وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے ابھی دکھ آیا ہے، ابھی سکھ آیا، ابھی میں ساری زندگی سکھ میں گزارتی رہی ہوں۔ اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ دکھی بھی وقت گزار لیں گی، تنگی کا وقت بھی گزار لیں گی، شوہر کے گھر میں تنگی آئے تو اس کو بار بار سنائیں گی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کہے گی میں نے ساری زندگی تجھ سے کوئی سکھ ہے، تو یہ اس کی فطرت بیان ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو معاملہ ہوا کہ وہ جو جس درخت کے پاس منع کیا تھا جانے کو کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہ جانا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا، تو اس نے ذریعہ بنایا اماں حوا کو۔ اماں حوا کو جب اس نے پہلے بہلایا پھسلایا تو اماں حوا نے اپنے شوہر کو کہا کہ نہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ تو ایک معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بعض اوقات بیویاں اپنے شوہر کو ایسا کام بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں جو کہ درست نہیں ہوتا، تو شوہر بیویوں کے کہنے سے وہ کام بھی کر گزرتے ہیں جو انہوں نے خود نہیں کرنا تھا، از خود
نہیں کرنا تھا لیکن وہ ان کو کرواتی ہیں اور وہ کر گزرتے، ایسا ہو جاتا۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم ولم یخبث الطعام، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی بھی گوشت خراب نہ ہوتا، کبھی بھی کھانا گلتا سڑتا نہ۔ انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، وہاں سے گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ اگر وہ نہ ہوتے، کوئی جمع نہ کرتا تو اس کا وہ معاملہ ظاہر نہ ہوتا۔ اگر ہمارے دور میں ہر چیز کو فریز کرنے کا ایک الگ معاملہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ نہ ہوتے تو پھر یہ معاملہ بھی۔ دوسرا فرمایا اگر اماں حوا نہ ہوتی، اگر اماں حوا نہ ہوتی تو کوئی بھی عورت نہ ہوتی، جب کوئی عورت نہ ہوتی تو اس قسم کا کوئی معاملہ نہ ہوتا۔ تو فرماتے ہیں ولولا حوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی ماں ہے، حیات سے بنا ہے، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت ہی نہ ہوتی، جب کوئی عورت نہ ہوتی تو شوہر کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا۔ فرمایا ولولا حوا لم تخن انثى زوجہا، تو پھر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرتی کہ اس کو کسی ایسے کام کی طرف مجبور کرتی یا ایسے کام کی طرف اس کی توجہ دلاتی جو درست نہیں تھا یا درست نہ ہوتا۔ تو اماں حوا نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے یہ کرنا شروع کیا، اس کے بعد گوشت خراب ہونا شروع ہوا۔ اماں حوا نے یہ کیا تو اماں حوا کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی یہی کرتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھنا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دیں۔ اس حدیث پر بہت سارے اعتراضات جو نام نہاد ملحدین کا طبقہ، انہوں نے کہا جی کو کیا جی اس کا کیا ثبوت ہے جی گوشت پہلے گلتا نہیں تھا یا سڑتا نہیں تھا۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی ہمارے لیے وہ حرف آخر۔ آج کے دور میں ڈاکٹر کسی کو کچھ کہہ دیں کہ یہ تیرے لیے شے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو ہم اسی کو حرف آخر مان لیتے ہیں، حالانکہ اس کا علم جو ہے وہ ظاہری ہے، محدود ہے۔ اگر انسانوں سے پڑھا ہوا کوئی ہمارے لیے خیر کا اور شر کا فیصلہ کر دے تو ہم اس کو حاکم مان لیتے ہیں، تو جس کو رب نے پڑھایا ہو، جس کو رب نے سکھلایا ہو، جس کو رب نے وحی کے ساتھ اس کی تائید کی ہو، تو اس کا علم، اس کے حوالے سے سوال ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہم وہاں خاموش ہیں، ہمارے وہاں بولنے کی ہمت ہی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو تم ان ڈاکٹروں پر ایمان لاتے ہو، ان سائنٹسٹوں پر ایمان لا سکتے ہو، تو ہم تو کائنات کے اس ہستی پر ایمان لاتے ہیں جسے رب نے ساری کائنات کی خبریں دی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے حبیب یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جوڑا، بہترین ساتھی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا سامان ہے، نفع فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ او کما قال، ہمارا دنیا کی سب سے بہترین اگر کوئی نعمت ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دنیا کی خیر متاع الدنیا، اس دنیا کی سب سے بہترین دولت اگر ہے تو وہ نیک بیوی ہے جو نیکی کے راستے پر چلتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اس راستے پر لے کر چلتی ہے۔ بہت ساری ایسی حدیثیں جن پر آج ہم عمل نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پہ، اس شوہر پہ رحم کرے جو اپنی بیوی کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، وہ نہ اٹھے تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اللہ اس بیوی پر رحم فرمائے جو اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، وہ نہ اٹھے تو اس پر پانی کے۔ تو ہم ایسا تو ہمارے ہاں ماحول ہی نہیں بنا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو پانی کے چھینٹے مار کے اٹھا سکے یا شوہر بیوی کو پانی کے چھینٹے مار کے اٹھا سکے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔